بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس کلاس میں ہم UGC نیٹ کے حوالے سے 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوستوں میں شیئر بھی کر دیں، اور جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے علامہ اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ جی ساتھی، تو اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا پہلا، اسلوب احمد انصاری اور خلیفہ عبدالحکیم نے علامہ اقبال کی باقاعدہ طور پر تفہیم و تعبیر کی ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ان میں کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی؟ جی، اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے ہریانوی۔ ٹھیک ہے، یہ او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے، ہریانوی جو ہے یہ او کا لہجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہریانوی کے علاوہ جو ہے کھڑی بولی بھی آتا ہے، کھڑی بولی، گھڑی نہیں ہوگا، کھڑی بولی۔ تو کھڑی بولی اور ہریانوی یہ دونوں آ کا لہجہ رکھتی ہیں، اور برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی یہ او کا لہجہ رکھتی ہیں۔ تو او کا لہجہ ہے جو ہے وہ برج بھاشا سے متعلق ہے، قنوجی سے ہے اور بندیلی سے ہے، اور آ کا لہجہ رکھنے والی جو بولیاں ہیں وہ ہریانوی اور کھڑی بولی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستوں، ان میں سے روشنی کس کی کہانی کا عنوان ہے؟ کرشن چندر، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو یا پھر منشی پریم چند؟ اس سے پہلے ان سبھی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں کرشن چندر کی۔ کرشن چندر کی پیدائش جو ہے نومبر 1914 عیسوی کو ہوئی ہے، نومبر 1914 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات کرشن چندر کی جو ہے وہ ہوئی ہے 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ کرشن چندر کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ جو ہے ہم وحشی ہیں، ہم وحشی ہیں، یہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے، تو اسے بھی یاد رکھیے گا۔ ہم وحشی ہیں یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ جو ہے 1948 عیسوی میں شائع ہوا۔ ہم وحشی ہیں 1948 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ بات کریں عصمت چغتائی کی، تو عصمت چغتائی یہ ان کی پیدائش بدایوں میں 1915 عیسوی کو ہوئی، اور وفات 1991 عیسوی کو ممبئی میں۔ ان کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ تو چوٹے، چوٹے ان کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ چوٹے کب شائع ہوا؟ تو 1942 عیسوی میں۔ اس میں جو ہے 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ عصمت چغتائی کا داخلی نصاب جو ہے ناول بھی ہے، ٹیڑھی لکیر۔ تو ٹیڑھی لکیر جو ہے، ٹیڑھی لکیر میں 3 ابواب اور 3 منزلیں ہیں، 43 ابواب، اور 1945 عیسوی میں شائع ہوا۔ ٹھیک ہے، اب منٹو کی بات کریں تو منٹو یہ افسانہ نگار ہیں۔ منٹو کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں۔ ان کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت ہے، ٹھنڈا گوشت ان کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا ٹھنڈا گوشت کس نے افسانوں پر مشتمل ہے؟ جی، تو یہ 8 افسانوں پر مشتمل ہے۔ کب شائع ہوا؟ تو 1950 عیسوی میں۔ اب بات کریں پریم چند کی،
तो ये दाखिला निसाब नेट के निसाब में अफसाना निगार भी हैं और नावल निगार। इनका यानी नेट के निसाब में अफसाना भी शामिल है, यानी अफसानी मजमुआ और नावल भी। तो पहले बात कर लेते हैं अफसानी मजमुआ के। इनका जो अफसानी मजमुआ है वो वारदात ये कब मंजर आम पर आया? तो वारदात जो है ये मंजर आम पर आया है 1938 ईस्वी को, 1938, और इसमें टोटल जो है 13 अफसाने शामिल हैं वारदात में। इसके अलावा जो है मुंशी प्रेमचंद का जो दाखिल निसाब नावल है वो है गोदान इनका नावल है, और गोदान जो है 1936 ईस्वी में शाया हुआ है। और याद रखिएगा ये हिंदी में 1936 में शाया हुआ था और उर्दू में जामिया से 1937 ईस्वी में जो है गोदान शाया हुआ। गोदान जो है 1936 ईस्वी में, ये हिंदी में, और उर्दू में 1937 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी को जो है बनारस के लम्ही गांव में, और वफ़ात 1936 ईस्वी को हुई है। चलिए, तो रोशनी जो है, अब मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मुंशी प्रेमचंद। ये इन्हीं के जो अफसानी मजमुआ है वारदात, इसी में ये शामिल है। अगला सवाल, इब्तदा में आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में किसका किरदार अहम है? तो इब्तदा में जो है आज़ाद नज़्म की हैयत को फ़रोग़ देने में जो है नून मीम राशिद का अहम रोल रहा है। सही जवाब नून मीम राशिद भी हो जाएगा। इनकी पैदाइश जो है नून मीम राशिद की 1910 ईस्वी को पंजाब में हुई है, और वफ़ात लंदन में 1975 ईस्वी को। अख्तरुल ईमान की 1915, और वफ़ात अख्तरुल ईमान साहब की 1996। बिजनौर में पैदाइश है अख्तरुल ईमान की, वफ़ात मुंबई में 1996। और साहिर लुधियानवी की 1921 ईस्वी को लुधियाना में, और वफ़ात 1980 ईस्वी को। अगला सवाल देखते हैं। दस्तान अहद गुल इनमें से क्या है? सफ़रनामा है, अफसानों का मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ, या फिर मज़ामिन का मजमुआ? तो दस्तान अहद गुल जो है ये मज़ामिन का मजमुआ है, राइट ऑप्शन दाल है, और ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें साथियों, तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है, और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को नोएडा में। इनका दाखिल नसाब अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार है। ये इनका अफसानी मजमुआ है, और ये 1982 ईस्वी में शाया हुआ। इसमें टोटल 18 अफसाने शामिल हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल भी है आग का दरिया, और ये आग का दरिया 1959 ईस्वी में शाया हुआ। और इसमें मैं आपको बता दूं आग का दरिया जो है, इसमें जो है इसमें जो है 101 अबवाब हैं, और इसके अलावा जो है आग का दरिया जो है 4 अदवार पर मुश्तमिल है। 101 अबवाब हैं इसमें, और इसमें अदवार जो है 4 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? तो खड़ी बोली जो है वो हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाली मगरबी इलाके की बोली है। खड़ी बोली कहाँ की बोली है? तो हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाली मगरबी इलाके, ठीक है, हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाली मगरबी इलाके की बोली है खड़ी बोली। अगला सवाल, इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार अफसाने किससे मंसूब हैं? तो ये अफसाने हैं इस्मत चुगताई के। इस्मत चुगताई वही हैं 1915 से 1991 वाली चोटें, और इनका जो नावल है टेढ़ी लकीर 343 1945। चलिए अगला सवाल,
عشق پر زور نہیں اور خدمتگار. ایک سیکنڈ رک جائیے گا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لکھنؤ کا عوامی اسٹیج ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج. جی ساتھیوں، تو لکھنؤ کا عوامی اسٹیج جو ہے مسعود حسن رضوی ادیب صاحب کی کتاب ہے. ڈی اس کا صحیح جواب ہے. مسعود حسن رضوی ادیب. ٹھیک ہے، صحیح جواب ہمارا ڈی ہو جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں ان سبھی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں. جی، تو سید احتشام حسین 1912 عیسوی میں پیدا ہوئے. کہاں ہوئے؟ جی تو اعظم گڑھ میں، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں. مسعود حسن خان 1919 عیسوی کو قائم گنج میں، اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو فروخ آباد میں. ٹھیک ہے، تو چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا. یہ مشہور قول کن کا ہے؟ جی ساتھیوں، تو اس سوال کا صحیح جواب ہے جیم آپشن، عبدالحلیم شرر. میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا بقول عبدالحلیم شرر. عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو ہوئی لکھنؤ میں، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے. ان کا جو داخل نصاب ناول ہے وہ ہے فردوس بری. فردوس بری ان کا ناول ہے، اور یہ ناول آپ کو معلوم ہوگا 1899 عیسوی میں شائع ہوا. اور یہ ناول جو ہے کتنے ابواب پر مشتمل ہے دوستو؟ تو 9 ابواب پر مشتمل ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. کس نے جذباتی یعنی ایموٹیو اور حوالہ جاتی یعنی ریفرنشیل زبان کی تخصیص کی ہے؟ تو آئی اے ریچرڈس. آئی اے ریچرڈس نے جو ہے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے. صحیح جواب آپ کا ڈی ہے. یاد رکھیں گے آئی اے ریچرڈس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے. اگلا سوال. اب یہاں پیدائش کے اعتبار سے ذیل میں سے 2 زمرے کی صحیح جواب تلاش کرنے ہیں. جی ساتھیوں، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ دوسرا ہے. اب کیسے ہے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ بے اور جی. محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830، محمود شیرانی کی 1880، سید سلیمان ندوی کی پیدائش 1884. اب نصیر الدین ہاشمی کی 1895، اور شوکت سبزواری کی 1908. کہیں کہیں شوکت سبزواری کی 1905 بھی آتا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا. اور مسعود حسن خان 1919 والے ہیں. تو اب دیکھ لیجئے
1830 محمد حسین آزاد، محمود شیرانی 1880 اور سید سلیمان ندوی 1884، نصیر الدین ہاشمی 1895، پھر 1908 شوکت سبزواری یا 1905 اور 1919 مسعود حسن خان۔ اور ان سبھی کی وفات کے بارے میں ذکر کریں تو مولانا محمد حسین آزاد کی وفات جو ہے 1910 عیسوی میں ہوئی ہے، اور محمود شیرانی کی ٹونک راجستھان میں 1946، اور سید سلیمان ندوی کی 1953 1884 سے 1953 والے۔ نصیر الدین ہاشمی کی جو ہے وفات ہے وہ 1964، پھر شوکت سبزواری کی وفات جو ہے 1973 ہے، 1973، اور مسعود حسن خان 2010۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اب یہاں زمانی اعتبار سے دوستو صحیح ترتیب بتانا ہے۔ جی صحیح جواب آپ کا جیم آپشن ہے۔ سب سے پہلے آبرو کی پیدائش دیکھتے ہیں۔ 1683 عیسوی میں پیدا ہوئے گوالیئر میں، دہلی میں۔ آبرو گوالیئر میں پیدا ہوئے ہیں یا دہلی میں؟ چلیے 1683 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور وفات بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ 1733 ان کی وفات ہے۔ میر تقی میر 1722 عیسوی پیدا ہوئے، اور وفات جو ہے میر تقی میر کی 1810 عیسوی کو۔ ناسخ کی 1772 اور وفات 1838، اور غالب کی 1797 سے 1869۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جیم صحیح جواب ہے۔ 1683 آبرو، 1722 میر، اور 1772 ناسخ، اور غالب 1797۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ ہو جائے گا جیم آپشن۔ شاہ مبارک آبرو جی 1683 سے 1773 والے، ٹھیک ہے، دہلی میں ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میر 1722 سے 1810 والے، ناسک 1772 سے 1838 والے، اور غالب 1797 سے 1869 والے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ترقی پسند ناقدین والے زمرے کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ ان میں سے کون کون ترقی پسند شاعر ہیں آپ نے بتانا ہے۔ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا بی آپشن، سجاد زہی، سید احتشام حسین اور مجروح سلطان پوری۔ یہ سبھی جو ہیں ترقی پسند شعراء ہیں، ترقی پسند ناقدین ہیں، ترقی پسند سے تعلق رکھنے والے یہ ناقد ہیں سجاد زہی، سید احتشام حسین اور مجروح سلطان پوری، ٹھیک ہے۔ ترقی پسند جو ہے تحریک سے یہ تعلق رکھنے والے ناقد ہیں سجاد زہی، سید احتشام اور مجروح سلطان پوری۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنی ہے۔ تصانیف کے اعتبار سے دیا گیا ہے، زمانی اعتبار سے بتانا ہے۔ جی تو میدان عمل جو ہے 1938 عیسوی میں شائع ہوا، منشی پریم چند کا ہے۔ ناول لندن کی ایک رات 1939 عیسوی میں شائع ہوا، کن کا ہے؟ تو سجاد ظہیر کا۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستو یہاں غالب دیا ہوا ہے
تو غالب جو ہے قاضی عبدالستار کا ناول ہے جو 1986 میں شائع ہوا۔ پھر آگ کا دریا، آگ کا دریا جو ہے یہ 1959 میں شائع ہوا، اور گریز جو ہے 1982 میں شائع ہوا۔ ویسے آپ یہاں دیکھیے گا پہلے 1986 اب بعد میں 1959 ہے، تو یہ تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے، لیکن آپ یہاں اے بی اور ڈی آپشن کو دیکھیے گا تو جو ہے اس میں غلط ہو جائے گا، کیونکہ میدان عمل یہاں دیکھیے آگ کا دریا پہلے بعد میں سب سے آخر میں ہے، تو یہ یہیں گڑبڑ ہو گیا، یہاں بھی وہی چیز ہے۔ پھر جو ہے یہاں پہ غالب جو ہے بعد میں دے دیا آگ کا دریا پہلے، یہاں گریز جو ہے گریز پہلے دے دیا، کیونکہ گریز کی شنئی سات 1982 ہے، آگ کا دریا کا 1959، تو اس میں بھی گڑبڑ۔ تو ویسے اوور آل دیکھا جائے تو صحیح ترتیب یہی ہوگا، سی والا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ جدیدیت کی سیر کا مصنف ان میں سے کون ہے ساتھیہ؟ جی تو جدیدیت کی سیر یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے حیات اللہ انصاری کا، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا یہ ایک مشہور کتاب ہے جدیدیت کی سیر۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس نے اپنے افسانوں میں بڑی فنکاری کے ساتھ ہندو دیومالا کا استعمال کیا ہے؟ فٹافٹ سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی نے شاید کامنٹ کیا تھا کہ سر آپ ایسا لگتا ہے کہ پڑھاتے نہیں ہیں، خود پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے نا کہ 100 سوالات کو حل کرنا رہتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ دھیرے دھیرے اگر کریے گا تو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں فٹافٹ جو ہے سوال کروں، کیونکہ جو ہے زیادہ تر جو بچے ہیں وہ پہلے سے تیاری کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، ایک طرح سے موک ٹیسٹ لگاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ فٹافٹ جو ہے سوال کو حل کریں، تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں فٹافٹ کرنے کی۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں اس سے اور جو ہے دھیرے بھی کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بی آپشن، راجندر سنگھ بیدی۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوں میں بڑی فنکاری کے ساتھ ہندی دومالا کا استعمال کیا ہے۔ بیدی کون ہے؟ تو وہی ہے سپٹمبر 1915 سے 1984 والے لاہوری ممبئی ہیں۔ ان کا داخلہ نصاب اپنے مجھے دے دو افسانوی مجموعہ جو 1965 میں شائع ہوا، اور ناول ان کا کیا ہے؟ تو بیدی کا ناول ایک چادر میلی سی 1962 میں شائع ہوا۔ ایک چادر میلی سی 11 ابواب پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبھی چیزیں یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ٹیڑھی لکیر 3/43 1945۔ اس کے بارے میں ہم لوگ ذکر کر لیے تھے، 3 ابواب 3 منزلیں 43 ابواب 1945 میں شائع۔ سوال نمبر 18۔ کس کے مبسوط مقدموں، حاشیوں اور صحت متن سے مستقبل کی تنقید کی راہ ہموار ہوئی؟ تو مولوی عبدالحق کے مبسوط مقدموں، حاشیوں اور صحت متن سے مستقبل کی تنقید کی راہ ہموار ہوئی۔ صحیح جواب مولوی عبدالحق 1870 میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ تو میرٹھ میں، اور وفات 1961 میرٹھ یا کراچی ہیں یہ۔ میرٹھ میں پیدائش 1870 اور وفات 1961 میں کراچی میں۔ مولوی عبدالحق اس کا صحیح جواب ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی پیدائش 1880 1940 وفات اس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے۔ قاضی عبدالودود 1896 سے 1984 والے کاکو بہار۔ محی الدین قادری زور 1905 سے 1962 والے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1905 میں جو ہے حیدرآباد میں پیدائش اور کشمیر میں وفات 1962 میں۔ اگلا سوال۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ تنقید سے متعلق آپ نے بتانا ہے یہ قول کن کا ہے؟ احتشام، کلیم الدین، محمد حسن یا پھر آل احمد سرور؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے
آل احمد سرور ہے۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقۂ کار سے مدد لے سکتی ہے اور مدد لے رہی ہے۔ تنقید سے متعلق یہ اہم قول آل احمد سرور کا ہے، 1911 سے 2002 والے کا، ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ سبھی نکات ہیں۔ تنقید سے، ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقۂ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے، بقول آل احمد سرور۔ صحیح جواب آل احمد سرور ہوگا۔ اگلا سوال، ان میں سے کون صوتیات کی شاخ نہیں ہے؟ تو صوتیات کی جو شاخ نہیں ہے ساتھیوں وہ ہے آپ کی انفی۔ اس کے علاوہ تلفظی، سمعیاتی، سماعی، یہ صوتیات کے شاخے میں آتی ہے لیکن انفی نہیں آتا ہے۔ اگلا سوال، وہ صنف جس میں جلی کٹی سنائی جاتی ہے، تو یہ آپ کو معلوم ہوگا جلی کٹی کس میں سنائی جاتی ہے؟ وا سوخت میں۔ صحیح جواب دوسرا ہے۔ ایشر سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو ایشر سنگھ جو ہے وہ افسانہ ٹھنڈا گوشت کا کردار ہے۔ اگلا سوال، شاعر کی نظموں کے لحاظ سے دو صحیح زمرے کی تلاش کرنا ہے۔ جی، تو مرثیہ دہلی، برکھا روت، نشاط امید، یہ حال ہی کی نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ لینن خدا کے حضور میں ساقی نامہ، ذوق و شوق، یہ علامہ اقبال کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا تیسرا صحیح جواب ہے۔ صبح آزادی، یہ کن کا ہے؟ تو فیض احمد فیض کا۔ نثار میں تیرے گلیوں پہ، یہ بھی فیض کا ہے، لیکن کسان جو ہے یہ جوش ملی آبادی کا ہے، تو اس اعتبار سے صحیح غلط۔ ایک لڑکا، اختر الایمان، یادیں، یہ بھی اختر الایمان، لیکن تاج جو ہے تاج محل ساحر لدھیانوی کا، تو اس اعتبار سے ڈی غلط، رائٹ آپشن اے بی۔ اگلا سوال، بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر، یہ مصرع مندرجہ ذیل میں سے کس مصرع کے ساتھ مل کر صحیح قرار پائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا یہ شعر کن کا ہے؟ جی، تو نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا، بقدر ذوق نظر دید، بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر، نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا، یہ شعر اور فراق گورکھپوری کا مجموعہ گل نغمہ سے اخذ کیا گیا ہے، رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہے، فراق گورکھپوری کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال، غزل کی حیت کس صنف سخن سے مطابقت رکھتی ہے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب دوسرا ہے، قصیدہ۔ قصیدہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو۔ اگلا سوال، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے یہاں صحیح ترتیب بتانا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے پکڑ لیجئے محمد حسین آزادی ہیں، دونوں میں ہے، تو دیکھ لیجئے پہلے کیا ہے۔ تو آزاد سب سے پہلے 1830، اس کے بعد حالی 1837، اس میں بھی وہی ہے۔ شبلی 1857، اور یہاں پہلے مولوی عبدالحق ہے تو یہ گڑبڑ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، شبلی، اور 1870 جو ہے مولوی عبدالحق، بی اس کا صحیح جواب ہے، بی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا، یعنی کہ تیسرا، ٹھیک ہے، بی۔ چلیے اگلا سوال، محقق اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کرنے ہیں۔ تو اس کا بھی سمپل سا جواب ہے، قاضی عبدالودود عبدالحق بحیثیت محقق، جمیل جالبی، میرا جی ایک مطالعہ، گیان چند جین جو ہے اردو مثنوی شمالی ہند میں، اور محی الدین قادری جو روح تنقید۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا، بہت ہی اچھا سوال ہے، اس طرح کے اکثر سوالات بنتے ہیں۔ پہلا اس کا صحیح جواب ہے قاضی عبدالودود بحیثیت محقق، جمیل جالبی، میرا جی ایک مطالعہ، گیان چند جین شمالی ہند میں اردو مثنوی شمالی ہند میں، اور محی الدین قادری جو روح تنقید۔ اگلا سوال، ناقد اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی، تو حالی یادگار غالب، شبلی، موازنہ انیس و دبیر، گوپی چند نارنگ کا ہو جائے گا اسلوبیات میر، اور احتشام حسین کا روایت اور بغاوت۔ صحیح جواب جو ہے آپ کا
दूसरा हो जाएगा। एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा। हाली, यादगार गालिब, अल्लामा शिबली, मौज़ना निशोदबीर, गोपी चंद्रन, उसलुबियात मीर, एहतशाम, रिवायत और बगावत। दूसरा सही जवाब। अगला सवाल, नाविल और नाविल निगारों के एतबार से 2 सही जुमरे की निशानदेही करनी है। जी, तो गर्दिश रंगे चमन ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है दोस्तों। इसके अलावा आप अगर यहाँ देखते हैं लहू के फूल तो ये हयातुल्लाह अंसारी का, लेकिन बाज़ार हुस्न जो है ये कृष्णचंद्र का नहीं है, मुंशी प्रेमचंद का, प्रेमचंद का है बाज़ार हुस्न। अलीपुर का एली इस्मत का नहीं है, मुमताज़ मुफ्ती का है। किनका है? तो मुमताज़ मुफ्ती। अलीपुर का एली मुमताज़ मुफ्ती का है नावल, और बाज़ार हुस्न मुंशी प्रेमचंद का। बाज़ार हुस्न का हिंदी नाम जो है सेवा जो है सदन है। ठीक है, सेवा सदन, सेवा सदन इसका हिंदी नाम है बाज़ार हुस्न का। अगला सवाल, सही जवाब उसका दूसरा था। ज़मानी एतबार से सही तरतीब यहाँ बताना है, ये भी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल जो है आप जो है अक्सर जो है पूछे जाते हैं। जी, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है दूसरा, यानी कि सी ऑप्शन। सफ़रनामा रोमो मुशर्रफ शाह ये 1894 में शाया हुआ। इसके अलावा अल फारूक जो है ये 1898 में शाया हुआ, और इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का जो सफ़रनामा है वह 1974 में शाया हुआ। तो सफ़रनामा 1894, अल फारूक 1898 और इब्न बतूता के ताक़ुब में जो इब्न इंशा का सफ़रनामा है वो 1974 ईस्वी में शाया हुआ। अगला सवाल, यहाँ दावा दलील का सवाल दिया गया है कि दावा कहा गया कि उर्दू तंज़ो मज़ाह के फ़रोग़ में अवध पंच का नुमाया किरदार रहा, और दलील दी गई क्योंकि इस अहद के मुमताज़ मज़ाह निगारों की तख्लीक़ात अवध पंच में ही शाया होती थी। जी, तो ये दोनों बातें दुरुस्त है, दावा सही और दलील भी सही। ये भी ठीक है कि उर्दू तंज़ो मज़ाह के फ़रोग़ में अवध पंच का नुमाया किरदार रहा, बिल्कुल। और इस अहद के मुमताज़ जो है मज़ाह निगारों की तख्लीक़ात जो है अवध पंच में ही ज़्यादातर शाया होते थे। अगला सवाल, सन वफ़ात के एतबार से अब यहाँ सही तरतीब बताना है। सन वफ़ात के एतबार से थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले प्रेमचंद की वफ़ात देख लेते हैं, 1936 ईस्वी में हुई। इसके अलावा कृष्णचंद्र की वफ़ात 1977, और इसमत चुगताई की 1991, फिर कुर्रतुल ऐन हैदर की 2007। तो यही दुरुस्त है। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद यहाँ हैं और यहाँ भी हैं। इसके अलावा फिर 1977 जो है ये कृष्णचंद्र, तो कृष्णचंद्र यहाँ है। फिर इसमत चुगताई 1991 यहाँ है, कुर्रतुल ऐन हैदर। डी इसका सही जवाब चौथा है। अगला सवाल, झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही जुमरे की निशानदेही करनी है। जी, तो फसाने अजायब में लखनवी तहज़ीब व माशरत की अक्कासी की गई है, और सिल्वर किंग आगा कश्मीरी का ड्रामा है। इंद्र सभा दास्तान की किताब नहीं है, ड्रामा है, तो इस एतबार से यहाँ डी गलत। मीर अमन कलकत्ता के रहने वाले थे, ये गलत हो जाएगा, बल्कि मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो दिल्ली। 1700 इनके पैदाइश जो है 1737 ईस्वी को हुई दिल्ली में, और वफ़ात जो है 1786 ईस्वी को लखनऊ में हुई। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा इसका सही जवाब है।
حال ہی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے. یہ مشہور قول کن کا ہے؟ اس سے پہلے ان سبھی کی پیدائش وفات دیکھتے ہیں. آزاد کی 1830 دہلی میں پیدائش، وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں. عالیہ مسرور 1911 میں پیدائش اور وفات 2002 عیسوی کو ہوئی. عالیہ مسرور کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے آپ کے بدایوں میں، وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں. جمیل جالبی صاحب کی پیدائش جو ہے علی گڑھ میں 1929 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2019 عیسوی کو کراچی میں. کلیم الدین کی پٹنہ میں 1908 اور وفات 1983 عیسوی کو. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ تیسرا ہے، جمیل جالبی. حال ہی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے. یہ مشہور قول جمیل جالبی کا ہے. اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. جی، تو مسدس، مخمس، مرصع، مثلث، مسمن، مسدس اور مخمس، مربع. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہوگا، کیونکہ گیت تو اس میں نہیں آتا ہے، اس ذیل میں چہار بیت بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو رائٹ آپشن اے اور ڈی ہوگا. اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط. جی، تو ذہن نشاط اگر کیجیے، اسے تحریر ذوق کا ہے. بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی پر انہوں نے لکھا تھا. اور آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، یہ غالب کا ہے. یعنی کہ بی اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا. کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، یہ بھی جو ہے ذوق کے قصیدہ سے ہی ماخوذ ہے. ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، تو اسی سے یہ اخذ ہے، سودا کا نہیں ہے. اور جنبش سے میرے خام افسوں تراز کی، یہ آپ کے جمیل مجہری صاحب کا ہے. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، غالب کا نہیں ہے. کتاب العمدہ ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ تو العمدہ کے تخلیق کار ہیں ابن رشیق. دوسرا اس کا صحیح جواب. محقق اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. جی ساتھی، تو محقق اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرہ آپ کا چوتھا ہو جائے گا. اے اور ڈی کیسے ہوگا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ محی الدین قادری حضور کی کتاب تذکرہ مخطوطات، یہ درست ہیں. رشید حسن خان کی ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ. امتیاز علی خان عرشی کا ہو جائے گا اردو میں پشتوں کا حصہ. ٹھیک ہے، اور گیان چند جین کا ہو جائے گا اردو کی نثری داستانیں. تو اس اعتبار سے یہاں بی سی غلط ہے. امتیاز علی عرشی کا اردو کی نثری نہیں ہے، اردو میں پشتوں کا حصہ ہے. اور گیان چند جین کا اردو کی نثری ہے. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس شعر میں دوستوں پہلے آپشن ٹھیک سے دیکھ لیجئے. حسن تعلیل، وجہ بیان کرنا، اس میں وجہ بیان کی جا رہی ہے، تو صحیح جواب دوسرا ہے. اگلا سوال، درج ذیل میں سے ایک سیکنڈ. درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. جی، تو ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس جو ہے
وہ لکھنؤ میں 1936 میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ تو یہ بالکل درست ہے۔ ترقی پسند تحریک کے بانی علی سردار جعفری نہیں ہے، سجاد ظہیر ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ قیوم نظر کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے، ٹھیک ہے۔ سر سید کی وفات دہلی میں نہیں، علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ پیدائش دہلی میں ہوئی 1817 عیسوی کو، اور وفات علی گڑھ میں 1898 عیسوی کو۔ تو اس اعتبار سے ڈی غلط۔ رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہے، اے اور سی۔ اگلا سوال، اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریہ کو کس نے پیش کیا؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہے حافظ محمود شیرانی۔ اردو کی ابتدا، اچھا ایک ہے پنجاب میں اردو، پنجاب میں اردو، ہاں تو یہی ہے پنجاب میں اردو، اور ایک ہے دکن میں اردو، دکن میں اردو، اس کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ دکن میں اردو، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو پنجاب میں اردو یہ کتاب ہے حافظ محمود شیرانی کی، اور اردو کی ابتدا پنجاب سے ہے۔ اس نظریہ کو پیش کرنے والے حافظ صاحب ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا۔ حافظ محمود شیرانی کی پیدائش 1880، وفات 1946، اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اور پنجاب میں اردو جو ہے یہ کتاب 1928 عیسوی میں شائع ہوا۔ کبھی کبھی زمانی ترتیب پوچھ دیتا ہے کتاب سے، تو اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک کتاب ہے تنقید شعر العجم، آپ کو معلوم ہوگا دوستو، تنقید شعر العجم، تنقید شعر العجم، العجم، تنقید شعر العجم۔ ایک تو شعر العجم ہے جو شبلی کا 5 جلدوں میں، لیکن یہ تنقید شعر العجم ہے جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو یہ حافظ محمود شیرانی کی ہی تخلیق ہے۔ اور حافظ محمود شیرانی نے قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ مجموعہ نغز کو مرتب کیا ہے۔ مجموعہ نغز، مجموعہ نغز، نون غین ز، مجموعہ نغز کو جو ہے حافظ محمود شیرانی صاحب نے ہی مرتب کیا ہے۔ تو یہ سبھی نکات امپورٹنٹ ہیں۔ اور نصر الدین ہاشمی کا جو ہے ماننا تھا کہ دکن میں اردو، اور ان کا یہ کتاب بھی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ رجز کس صنف سخن کا جز ہے؟ جی، تو مرثیہ اس کا صحیح جواب ہے۔ رجز جو ہے یہ مرثیہ کا جز ہے۔ مرثیہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور مرثیہ کو سب سے پہلے جو ہے سودا نے متعارف کرایا تھا، یہ پوچھا جاتا ہے۔ سودا نے متعارف کرایا، اور یہ آگے چل کر چہرہ سے بھی منسوب ہوئی تھی۔ مرثیہ کو تشبیب سے سودا نے متعارف کرایا، جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی، اور اس کے اجزائے ترکیبی جو ہے میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ میر ضمیر، ایک سیکنڈ، میر ضمیر نے اجزائے ترکیبی متعین کیے، اور سودا نے متعارف کرایا تھا، ٹھیک ہے، تشبیب سے۔ تو اور مرثیہ کے اجزائے ترکیبی جو ہے 8 ہیں۔ چہرہ سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بہن۔ اگلا سوال، دیا شنکر نسیم کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دیا شنکر نسیم کی پیدائش میں سے 1811 عیسوی کو دہلی میں ہوئی، لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ تو لکھنؤ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ مثنوی سیف الملک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ تو مثنوی سیف الملک و بدیع الجمال کے مصنف ہو جائیں گے غواصی۔ شیخ بہاؤالدین غواصی نے مثنوی سیف الملک و بدیع الجمال کو 1625 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ سیف الملک و بدیع الجمال جو ہے یہ الف لیلہ کے نثری داستان سے ماخوذ ہے۔ تو اتنی چیزیں ذہن میں رکھنا ہے۔ سیف الملک بدیع الجمال شیخ بہاؤالدین غواصی نے 1625 عیسوی میں تحریر کیا، اور یہ کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو الف لیلہ، الف لیلہ کے نثری قصے سے، یعنی نثری داستان سے اخذ کیا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ بنات الناش، نصیحت کا کرن پھول، مجالس یا توبۃ النصوح؟ توبۃ النصوح تو ڈپٹی نذیر کا ہے، یہ مجالس النساء اس کا صحیح جواب ہے، سی آپشن۔ اگلا سوال،
اس شعر کا مصرعہ کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو یہ غالب کا بہت ہی مشہور شعر ہے۔ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ نہیں، یہ ایک سیکنڈ اچھا، اس کا سے اولا پوچھا۔ اچھا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا تھا؟ تو ابن نشاتی، نہیں کیا، ایک سیکنڈ، نصرتی، ملا نصرتی اس کا صحیح جواب ہے۔ نصرتی، محمد نصرت ان کا اصل نام تھا اور تخلص یہ نصرتی کرتے تھے۔ اور ملا نصرتی نے، یاد رکھیے گا، 3 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ محمد پہلے، محمد عادل شاہ، اور دوسرے میں جو ہیں علی عادل شاہ، اور تیسرے میں جو ہیں سکندر عادل شاہ۔ تو نصرتی نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ پہلے کون تھے؟ تو محمد عادل شاہ، دوسرے میں علی عادل شاہ ثانی، اور تیسرے میں سکندر عادل شاہ۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ولی محمد نذیر اکبر آبادی 1740 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے دہلی میں، اور وفات 1830 عیسوی کو ہی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اچھا، نذیر کے تعلق سے کچھ یہاں نکات دیے گئے ہیں۔ تو ان کا داخل نصاب جو ہے یہ 3 نظمیں ہیں، جیسے مفلسی 35 بند میں ہے، مخمس کی حیت میں، سبھی مخمس کی حیت میں ان کے نظمیں ہیں۔ آدمی نامہ 18 بند میں ہے، اور پنجارہ نامہ 12 بند پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 49، حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ تو مثنوی، صحیح جواب مثنوی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو موضوع بنایا تھا؟ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، ڈپٹی نذیر احمد، یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ میرات العروض، سب سے پہلے انہوں نے ناول اردو میں لکھا تھا 1869 عیسوی میں۔ صحیح جواب سی ہے۔ اور حکومت برطانیہ کو نذیر احمد کو شمس العلماء کتاب 1897 میں دیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کے خالق کون ہیں؟ تو اس کے تخلیق کار ہیں اختر شیرانی، انہی کا یہ نظم ہے اے عشق کہیں لے چل۔ ان کا اصل نام محمد داؤد خان تھا، اور تخلص یہ اختر کرتے تھے، اور ان کے والد کا نام جو ہے حافظ محمود خان شیرانی تھا، وہی پنجاب میں اردو والے۔ اور شیرانی صاحب کی پیدائش 1905 عیسوی کو، اور وفات جو ہے 1948 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ٹونک میں پیدا ہوئے، پاکستان میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال، جوش ملیح آبادی کا نام کیا تھا؟ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1982 عیسوی کو، اسلام آباد میں، ملیح آباد میں پیدائش، اسلام آباد میں وفات۔ تو ان کے جوش ملیح آبادی کا جو اصل نام ہے وہ تھا دوستوں شبیر حسن خان، سی آپشن اس کا صحیح جواب ہے۔ جوش ملیح آبادی کے تعلق سے کچھ نکات ہیں یہاں۔ ان کے جو داخل نصاب نظمیں ہیں جیسے کہ کسان، تو یہ کسان مثنوی کی حیت میں ہے، پابند نظم ہے، اور یہ شعری مجموعہ شعلہ و شبنم میں شامل ہے۔ شعلہ و شبنم 1936 میں شائع ہوا۔ جنگل کی شہزادی بھی ان کا داخل نصاب نظم ہے، اور یہ بھی ایک مثنوی کی حیت میں نظم ہے جو کہ پابند ہے، اور یہ ان کے مجموعہ نقش و نگار میں شامل، نقش و نگار بھی 36 میں شائع ہوا۔ اور ایک نظم جو ہے ان کا شکست زندہ کا خواب ہے، جو شعری مجموعہ شعلہ و شبنم میں شامل ہے، وہی پہلے والے میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ جی، تو اس میں صنعت تلمی کا ذکر آیا ہے، نمرود وغیرہ، یہ تاریخی نام ہے
تو صحیح جواب دوسرا ہے۔ حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ ان میں سے کسے قرار دیا ہے؟ سر سید غالب محسن یا پھر میر مہدی مجروح؟ تو حالی نے سر سید کو اردو کا مورث اعلیٰ قرار دیا ہے، صحیح جواب اے ہے۔ اگلا، ان میں سے کون سا ناول منشی پریم چند کا نہیں ہے؟ تو منشی پریم چند کا جو ناول نہیں ہے وہ خدا کی بستی ہے۔ خدا کی بستی کن کا ہے؟ تو خدا کی بستی جو ہے یہ ناول ہے شوکت صدیقی کا یہ ناول ہے۔ شوکت صدیقی ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شوکت صاحب کی جو پیدائش ہے وہ ہے مارچ 1923 عیسوی کو 1923 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا تھا 2006 میں۔ 1923 سے 2006 والے ہیں یہ، اور خدا کی بستی جو ہے یہ 1958 عیسوی میں شائع ہوا، اور یہ خدا کی بستی 11 حصوں پر مشتمل ناول ہے۔ باقی آثار معابد، میدان عمل، گوشۂ عافیت منشی پریم چند کے ناول ہیں۔ اگلا سوال، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ شجاع الدولہ، آصف الدولہ، واجد علی یا پھر امجد علی؟ جی، تو میر تقی میر جو ہیں یہ آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے، میرے خیال سے 1719 میں شاید گئے تھے آصف الدولہ کی دعوت پر۔ نہیں 1719 نہیں ہوگا، معاف کیجیے گا، 1722 میں تو یہ خود پیدا ہوئے ہیں، 1722 میں خود پیدا ہوئے ہیں میر تقی میر۔ تو کیا ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا اور کس کے کہنے پر انہوں نے اسے تبدیل کر دیا؟ جی، پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا جو ہے، یاد رکھیے گا، مرزا اسد اللہ خان غالب کے کہنے پر انہوں نے حالی نے تخلص جو ہے اپنا تبدیل کر کے حالی رکھ لیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ آیا ہو خامے سے تحریر نغمے جائے سریر، ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ تو یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 سے 1854 والے ہیں۔ تو یہ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحتیابی پر جو ہے انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا، صحیح جواب بھی ہے۔ گنج خوبی کے مصنف کا نام بتائیے، اور ساتھ بتائیے کہ گنج خوبی جو ہے یہ کس کا جو ہے کس سے اخذ کیا گیا، کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو گنج خوبی امیر امن کا، امیر امن نے کل 2 کتابیں تحریر کی ہے، باغ و بہار 1802 میں، 1804 میں باغ و بہار شائع ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ گنج خوبی جو ہے امیر امن نے کتاب لکھی جو اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، لیکن UGC جو ہے وہ انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے، تو اسے بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ بتائیے گا۔ جی، تو شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، اس مشہور کے خالق ہیں رشید احمد صدیقی۔ صحیح جواب سی آپشن، 1896 میں پیدا ہوئے اور وفات 1977 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے، صحیح جواب دوسرا ہے۔ فٹافٹ سوال کرتے ہیں، دعویٰ دلیل کا سوال ہے، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا اور دلیل دی گئی ہے اس لیے وہ بابائے اردو کہلائے۔ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے دوستو کہ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم، لیکن اس لیے وہ بابائے اردو نہیں کہلائیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے دلیل غلط ہو جائے گا، دعویٰ صحیح ہو جائے گا، تیسرا اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، بابائے اردو تو ایک کوئی ان کا طالب علم تھا یوسف نام کا، تو اس نے جو ہے انہیں خطاب دیا تھا،
اس لیے انہیں جو ہے بابائے اردو کہا گیا۔ بہت لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری اردو کے لیے کتاب لکھی تو اس لیے بھی وہ بابائے اردو کہلائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یوسف نام کا کوئی طالب علم تھا تو انہوں نے اسی نے جو ہے انہیں جو ہے بابائے اردو کہا تھا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، صحیح جواب تیسرا ہے اس کا۔ نظیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو مفلسی جو ابھی ہم لوگ نے ذکر کیا تھا مخمس کی حیت میں۔ اگلا سوال، کس نے اپنی بیوی اپنی مثنوی کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے اس کہانی میں اپنی عمر صرف کر دی تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی گئی؟ جی تو میر حسن نے یہ بات کہی تھی اپنے مثنوی کے بارے میں۔ میر حسن نے کیا کہی تھی؟ تو میں نے اس کہانی میں اپنے عمر صرف کر دی تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی۔ بقول میر حسن وہی ہیں 1737 سے دہلی میں پیدائش ہوئی ہے 1737 میں، اور وفات 1786 کو لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ بتانا ہے۔ جی تو اصول فارسی الطاف حسین حالی، نگارستان کن کا ہے؟ تو نیاز فتح پوری۔ پگلا نیلم اس کتاب کے خالق ہیں سجاد ظہیر، اور عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمن فاروقی۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے، اصول فارسی حالی، نگارستان نیاز فتح پوری، پگلا نیلم سجاد ظہیر، اور عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمن فاروقی۔ صحیح جواب پہلا ہوگا۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا آپشن بی اور ڈی۔ عکس اور آئین اعتبار نظر افکار و مسائل، احتشام حسین 1912 سے 1972 والے کی کتابیں ہیں۔ نقوش افکار ادبی زندگی تاریخی جمالیات، یہ مجنو گورکھپوری کی کتابیں ہیں 1905 سے 1988 والے کی۔ احمد صدیق اصل نام ہے مجنو گورکھپوری کا۔ تو بی اور ڈی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ اب بات کریں یہاں دیا گیا اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، تو یہ محمد حسن کا کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دیا اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین کا ہے۔ تخلیقی عمل وزیر آغا کا ہے۔ ادب اور انقلاب اس کتاب کے مصنف اختر حسین رائے پوری۔ سراج و منہاج اس کتاب کے مصنف اختر ارہنوی۔ ادب اور نظریہ کے تخلیق کار آل احمد سرور۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا۔ پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ اردو شاعری پر ایک نظر، بی اور ڈی تو درست ہیں، میں نے بتا دیا کن کے ہیں۔ اردو شاعری پر ایک نظر کن کا ہے؟ تو حسن کا ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر کن کا ہے؟ تو کلیم الدین کا ہے۔ تخلیقی عمل کن کا ہے؟ تو وزیر آغا کا ہے۔ اس اعتبار سے غلط۔ اب آئیے یہاں، ادب اور انقلاب کن کا ہے؟ تو ادب اور انقلاب جو ہے یہ ہے اختر حسین رائے پوری کا، اختر صاحب کا، سراج منہاج کن کا ہے؟ تو یہ کن کا ہے؟ یہ اختر اور رینوی کا ہے، اور رینوی۔ ادب اور نظریہ کن کا ہے؟ تو آل احمد کا۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی، کس تصنیف کے آغاز میں یہ شعر درج ہے؟ سوال کا صحیح جواب امراؤ جان ادا ہے، 1899 میں شائع ہوا ہے، مرزا عادل رسوا کا ہے۔ علم نحو میں زبان کے کس پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو علم نحو میں جو ہے جملوں کی ساخت اور اجزائے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صحیح جواب چوتھا ہے اس کا۔ اگلا سوال، درج ذیل اصناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے۔ تو قصیدے سودا ہو جائیں گے، اور واسوخت
کے مشہور شاعر ہو جائیں گے میر تقی، رباعی، امجد حیدرآبادی، حالی، مسدس حالی. ٹھیک ہے، صحیح جواب دوسرا ہے. چلیے دعوت دلیل کا سوال آ گیا. قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز فکشن نگار ہیں اور دلیل دی گئی کیونکہ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. تو یہ بات بالکل درست ہے دوستو کہ قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز فکشن نگار ہیں اور انہیں اردو کا گیان پیٹھ انعام دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، صحیح جواب پہلا ہو جائے گا. اگلا سوال، درج ذیل شعر کس مصرع سے لیا گیا ہے؟ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و سند کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور. جی بالکل، اس سوال کا صحیح جواب مرثیہ عارف ہو جائے گا، مرزا اسد اللہ خان غالب کا. ان میں صحیح زمرے بتانے ہیں. جی ساتھیوں، اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے، یہ ٹھیک ہے. تہذیب الاخلاق کے علاوہ سیاسیت کے مضامین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ میں بھی شائع ہوئے تھے. رنگ خیال مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، غالب کا نہیں ہے. گزرا ہوا زمانہ حالی کا نہیں ہے، یہ سر سید کا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. رائٹ آپشن آپ کا جو ہے پہلا ہو جائے گا. یہاں بھی دو صحیح زمرہ بتانا ہے. دیکھ، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے، اردو میں دو دستانی مثنوی میں سیر البیان گلزار نسیم کو قبول عام کا شرف حاصل ہے اور مثنوی سیر البیان کو اسم بامسمى مثنوی کہا جاتا ہے. میر حسن نے ایک مثنوی نہیں 12 مثنوی لکھی تھی اور دستانی مثنوی گلزار نسیم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے، بلکہ اس کی تصحیح اے میں کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ آپشن جو ہے آپ کا تیسرا اے اور سی ہو جائے گا. اگلا سوال، یہاں بھی دو صحیح زمرہ بتانا ہے. جی ساتھیوں، تو فن داستان گوئی اردو شاعری پر ایک نظر، تنقید اردو شاعری پر ایک نظر اور عملی تنقید کلیم الدین احمد کی کتابیں ہیں. تنقید اور عملی تنقید ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور سید احتشام حسین کی کتابیں ہیں. یعنی اے اور بی صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا. تنقیدی اشارے عالم السرور کا ہے. نظر اور نظریے یہ بھی عالم السرور کا، لیکن عکس اور آئینے کے مصنف ہو جائیں گے سید احتشام حسین. اعتبار نظر احتشام حسین کا، لفظ و معنی شمس الرحمن فاروقی کا اور شعر نو محمد حسن کا. تو اس دوا سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھتے ہیں. شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل. یہ قول کن کا ہے؟ محاکات اور تخیل، جی شبلی نعمانی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا سوال، لسانی شاخ کے لحاظ سے کون سی صحیح ترتیب ہے؟ لسانی شاخ کے اعتبار سے خان پتی تو ہوگا نہیں، گجراتی ہوگا نہیں، اس میں بھی نہیں ہوگا. کھڑی بولی ہریانوی برج بھاشا قنودی. ٹھیک ہے، ہریانوی کھڑی بولی ہریانوی برج بھاشا قنودی، اب بندیلی بھی آتا ہے. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط. دو صحیح زمرے یہاں بتانے ہیں. جی، تو کلیم الدین کا اردو تنقید پر ایک نظر اور وزیر آغا کا نظم جدید کی کروٹیں، اے اور ڈی صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا. ادب اور زندگی یہ مجنوں کا ہے. اردو شاعری کا مزاج یہ وزیر آغا کا ہے. ٹھیک ہے، ان کا نہیں ہے. اگلا سوال، انشائیہ اور انشائیہ نگار کا صحیح جڑ بتانا ہے. فٹافٹ کر لیتے ہیں.
وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو چینی شاعر کنہیا کا ہے، وکیل صاحب رشید، شامت اعمال احمد جمال پاشا، فنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی کی۔ ان سبھی کی پیدائش دیکھ لیتے ہیں۔ تو مشتاق احمد یوسفی کی 1923، شوکت صدیقی کی بھی پیدائش تھی مارچ 1923، اور مشتاق صاحب کی وفات 2018۔ پیدائش مشتاق احمد یوسفی کے ٹونک راجستھان میں، کراچی میں 2018 میں انتقال ہوا۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 الہ آباد میں، اور وفات پٹنہ میں 1987 کو۔ رشید احمد 1896 سے 1977 والے۔ کنہیا لال کپور جو ہے یہ لائل پور میں جو پیدا ہوئے 1910 میں، اور وفات 1980 کو لائل پور میں ہی ہوئی تھی۔ تو ویسے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کا تیسرا۔ اگلا سوال، یہ لغت کے اعتبار سے ہے، ویسے میں آپ کو فٹافٹ اس کا آنسر بتا دیتا ہوں۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ آج کل اس سے زیادہ سوال نہیں بنتے ہیں اس پیٹرن سے، یہ بھی وہی ہے۔ اس سوال کا جواب بھی ڈی آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو مجالس نساء حالی کے، اس کے علاوہ سخندان فارس آب حیات دربار اکبری، یہ حالی کے ہیں، نہیں آزاد کے ہیں، اور یہ نہیں ہے آزاد کا، یہ کن کا ہے؟ تو حالی کا ہے۔ 1874 عیسوی میں شائع ہوا ہے، یہ ایک طرح سے ناول کہا جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال، سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے ان میں سے؟ جی ساتھیوں، تو سلور کنگ جو ہے یہ آغاش کاشمیری کا ڈرامہ ہے۔ رائٹ آپشن آپ کا ڈی ہو جائے گا۔ آغاش کاشمیری 1879 عیسوی کو جو ہے بنارس میں پیدا ہوئے تھے، وفات 1935 عیسوی کو 1935 عیسوی کو جو ہے لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ آغا محمد غنی شاہ، آغا محمد شاہ ان کا اصل نام، ان کے والد آغا محمد غنی تھے۔ شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد کسے بتایا تھا؟ شوکت سبزواری 1905 یا 1908 سے 1973 والے۔ تو اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا بی آپشن پنجاب۔ اگلا سوال، شوکت سبزواری کے یہاں کچھ کتاب ہے جیسے داستان زبان اردو، اردو زبان کی ارتقاء اور اردو لسانیات۔ شوکت سبزواری نے ہی دوابہ گنگو جمن کو اردو کا مسکن قرار دیا، اور اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ بھی قول شوکت سبزواری صاحب کا ہی ہے۔ اگلا سوال، سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو سادگی، جوش، اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ 1893 عیسوی میں یہ کتاب شائع ہوا ہے مطبع انصاری دہلی سے، اور حالی نے مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر مقدمہ شعر و شاعری کو لکھا تھا۔ یاد رکھیں گے، حالی نے مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر یہ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال، ترقی پسند ناقدین والے زمرے کی نشاندہی کیجیے گا۔ ان میں سے اچھا اس سے سوال آ گیا تھا شاید اوپر، جی صحیح جواب ویسے آپ کا بی ہو جائے گا، سجاد ظہیر، سید احتشام حسن اور مجنوں گورکھپوری۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، فٹافٹ سوال کو کرتے ہیں۔ صرف ناولوں کے ناموں والے زمرے یہاں بتانے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا لہو کے پھول، اداس نسلیں اور آگ کا دریا۔ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ہے، اور یہ 1969 عیسوی میں شائع ہوا۔ اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کا 1963 عیسوی میں شائع ہوا۔ آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا، قرۃ العین حیدر کا ہے۔ چلیے اس کے علاوہ بات کریں، امراؤ جاندہ مرزا ہادی رسوا کا خواب باقی ہیں، یہ کن کا ہے؟ خواب باقی ہیں تو عالِ مسرور کا باغ و بہار میر امن کا داستان ہے۔ گودان پریم چند کا ناول روٹھی رانی منشی پریم چند کا ناول۔ پردہ غفلت عابد حسین کا ڈرامہ۔ خانہ جنگی یہ بھی جو ہے محمد مجیب کا ڈرامہ ہے۔ بادشاہت کا خاتمہ یہ سعد حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے، اور آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، کس شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب سی آپشن ہو جائے گا، ہاشمی۔ اصل نام ان کا سید میران تھا، تخلص ہاشمی کرتے تھے، عرف میاں خان تھا ان کا۔ پیدائش 1635 کے آس پاس میں ہوا تھا۔ اگلا سوال،
اردو میں علامہ اقبال کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو یہ بھی گھسا پٹا سوال، 4 ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب قلم اور ارمغان حجاز۔ اگلا سوال، تذکرہ گلشن بخار کا مصنف کون ہے؟ تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ شیفتہ کی پیدائش یہاں دیکھ لیجئے گا، 1806 سے 1869، غالب کی وفات یہی ہے۔ کرشن چندر کی تصنیف پودے کا تعلق نثر کی کس صنف سے ہے؟ جی ساتھی، تو رپورتاس، صحیح جواب رپورتاس ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کرشن چندر کے حوالے سے بات ہو چکا ہے اوپر۔ اسلوبیاتی تنقید کا نمائندہ نقاد کون ہے ان میں سے؟ تو گوپی چند رنگ۔ اسلوبیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد یہ مانے جاتے ہیں گوپی چند رنگ۔ 11 فروری 1931 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے بلوچستان میں، اور وفات 2022 عیسوی کو ہوئے تھے۔ 2022 عیسوی کو جو ہے کارلوٹ سٹی جو ہے کیرولینا یعنی امریکہ میں جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال، فراق گورکھپوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے؟ تو ان کا تعلق جو ہے تاثراتی تنقید، تاثراتی نقاد مانے جاتے ہیں۔ پیدائش 1896 سے 1982۔ رانی کیت کی کہانی کا ادب کی کس صنف سے تعلق ہے؟ تو داستان صحیح جواب ہو جائے گا۔ رانی کیت کی کہانی کو انشاء اللہ خان انشا نے حسین علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا، اور انہوں نے 1803 عیسوی میں اسے تحریر کیا تھا، اور مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں کتابی شکل میں شائع کیا۔ حسین علی خان کی فرمائش پر لکھا گیا 1803 عیسوی میں، اور 1933 عیسوی میں مولوی عبدالحق نے اسے مرتب کر کے شائع کیا۔ انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش 1752 مرشید آباد، اور وفات 1817 عیسوی کو۔ اگلا سوال، درگا سہائے سرور جان آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ جی، وحشت جو ہے ان کا ابتدائی تخلص تھا۔ پہلے یہ وحشت تخلص کرتے تھے، بعد میں جو ہے سرور تخلص استعمال کیا۔ پیدائش ان کی 1873 عیسوی کو ہوئی تھی جہان آباد میں، اور ضلع پیلی بھیت، اور وفات ان کی 1910 عیسوی کو جو ہے الہ آباد میں ہوئی تھی سفر کے دوران۔ اگلا سوال، دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ تو موضوعات کا تنوع جو ہے محمد قلی قطب شاہ کے پاس زیادہ ہے۔ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع جو ہے قلی قطب شاہ کے پاس زیادہ ہے۔ قلی قطب شاہ کی پیدائش 1565 عیسوی میں ہوئی ہے گولکنڈہ میں، اور وفات 1611 عیسوی کو۔ اگلا سوال، شعر مکمل کرنا یا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، جی، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، مومن خواہ مومن کا یہ شعر ہے۔ ٹھیک ہے، اصل نام محمد مومن تھا، اور تخلص مومن کرتے تھے، اور گھر والے نے جو ہے ان کا نام حبیب اللہ بھی رکھا تھا۔ پیدائش 1800 عیسوی کو ہوئی تھی دہلی میں، اور وفات 1852 عیسوی کو ہوئی۔ کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہفتے دن کے اندر میں انتقال ہوا تھا، فوراً نہیں ہوا تھا۔ ان میں کون سا بیان درست ہے؟ جی، دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرح لکھی گئی۔ ڈاکٹر زور افسانہ نگار، یہ بلکہ یہ محقق کی وجہ سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ کرشن چندر کے شعری مجموعے کا نام شکست نہیں ہے، یہ ناول ہے ان کا۔ یادوں کی بارات غالب کی نہیں بلکہ یادوں کی بارات کیا ہے؟ جی، تو جوش ملی آبادی کا شعری خود نوشت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اردو زبان جو ہے ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہرین لسانیت نے کل 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، تو 8 میں سے یہ ہند آریائی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو رانو کے شوہر کا نام رہتا ہے تولوکا، صحیح جواب اس کا تولوکا ہو جائے گا۔ ناول ایک چادر میلی سے یہ یاد رکھیں گے راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے، اور یہ دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، اور رسالہ نقوش میں یہ شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، رسالہ نقوش میں جو ہے 2 قسطوں میں 1960 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور کتابی شکل میں 1962 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔
ٹھیک ہے، ناول ایک چادر میلی سی ویسے 11 ابواب پر مشتمل ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیں گے۔ چلیے آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں۔ ماورا ان میں سے کس شاعر کے شعری مجموعہ کا نام ہے؟ ماورا جی، تو ماورا جو ہے یہ نون میم راشد کا ہے۔ ان کا اصل نام نظر محمد راشد تھا، قلمی نام جو ہے ان کا نون میم راشد۔ انہوں نے گلاب بھی تخلص استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پیدائش اور وفات پر ذکر ہو چکا ہے۔ داخلی نصاب جو ہے ان کا حسن کوزہ گر اول دوم سوم چہارم ہے، تو اول جو ہے ان کے تیسرے مجموعے لا انسان میں شامل ہے، لا انسان میں شامل ہے اول، ٹھیک ہے، اول والا لا انسان میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوم سوم چہارم ان کے مجموعہ گمان کا ممکن میں شامل ہے، گمان کا ممکن، تو دوم سوم اور چہارم، ٹھیک ہے، یہ گمان کا ممکن میں شامل ہے، اول جو ہے لا انسان میں شامل ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے پھر اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔